کم سے کم نام استعمال کریں اور کم سے کم آئیڈینٹی کریں، چونکہ یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بچے نے آگے بڑے بھی ہونا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل ایج کی دنیا میں گوگل سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آج کوئی بچہ اپنا نام گوگل پہ ڈالے گا تو اس کے سامنے کس قسم کے آرٹیکلز اور کیا کیا باتیں آئیں گی، یہ ساری چیزوں سے ہم خیر لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ آزادی کا فیصلہ نہیں دے سکتی تھی، اور دوسرا جو عدالت نے، ہائی کورٹ نے، معزز عدالت نے ہمارے نظریے میں جو ایک اقدام اٹھایا ہے کہ ایک فیصلے کے اندر یہ مان کے اور جان کے کہ ایک فیکچول کنٹروورسی ہے ایج کو لے کے، اور عدالت اپنی آئینی جورسڈکشن میں، آئینی پٹیشن کے دائرہ کار میں یہ فیکچول کنٹروورسی ایڈریس نہیں کر سکتی کہ عمر 17 ہے، 18 ہے یا 14 ہے، پھر اسی فیصلے کے آخر کے اندر ایک بچی کو آزاد کر دینا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ، یعنی کہ اسی میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ جس پہ 17 سال ہے، تو ایک طریقے سے کہتے ہوئے کہ ہم فیکچول کنٹروورسی سالو نہیں کر سکتے، انہوں نے کر دی، اور اس کا یہ اثر انداز آتا ہے کہ جیسے عدالت نے ایک حتمی عمر طے کر دی بچی کی۔ تو یہ، اور جو اس وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ٹرائل کے اوپر منفی اثرات ہو رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے، اور ہم نے ایک درخواست لگائی ہے کہ ہمیں جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں ارجنٹ ہیئرنگ دی جائے۔ یقینی طور پہ عدالت عالیہ جو ہے، سپریم کورٹ جو ہے، اس سے اور اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، وہ سپریم جوڈیشل اتھارٹی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں ہم سے بہت بہتر سمجھتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری کم سے کم اپلیکیشن کو ایک فیئر ہیئرنگ ملے گی، اور عدالت اپنے اسکیجول کے مطابق جتنا جلد ہو سکے گا اس کو سماعت کے لیے فیس کرے گی۔ چونکہ میں اس کیس میں صرف منڈے سے انگیج ہوا ہوں اور میرا لیگل چیمبر انگیج ہوا ہے، تو اس سے پہلے جو بہت ساری قیاس آرائیاں اور باتیں الگ الگ لوگوں کی طرف سے ہوئیں، میں صرف اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، بطور وکیل، بطور آفیسر آف دا کورٹ، ہماری عزت یا ہمارا وقار عدالت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر عدالتوں کا احترام ہے تو وہی وکالت کا اور قانون کا اور وکیلوں کا احترام ہے۔ تو ہم قیاس آرائیوں سے جو ہے دوری اختیار کریں، اجتناب کریں، اور بہتر ہے کہ پروسیجر کے اوپر، چونکہ معاملہ اب سب جوڈس ہے، ہم صرف اس کے اوپر، میں میڈیا کو آگاہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری استدعا کیا ہے، کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہوگا، یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک چھوٹی بچی کے معاملے میں جس کی پوری زندگی اس کے آگے سامنے پڑی ہوئی ہے، ہم صرف امید کر سکتے ہیں ایک فیئر ٹرائل کی ایز پر پروسیجر، اور جو قانون کی نظیریں ہمارے نزدیک ہمارے سامنے ہیں۔ اب اس حوالے سے آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں درخواست کروں گا اپنے ایسوسیٹ سے، لیو سے، کہ آپ بھی آ جائیے، اور ایڈوکیٹ لیو صاحب میرے خیال میں آگے سے رابطہ کر لیجیے، یہاں پہ نہیں، باہر ہوں گے، ان کو رابطہ کر کے لے آئیے۔ دیکھیے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سب سے پہلے ہائی کورٹ نے نکاح کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ یہ آپ اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کو پڑھیں گے، ہائی کورٹ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ نکاح نامہ ویلڈ ہے یا انویلیڈیٹڈ ہے۔ دوسرا ایک چیز کو آپ سمجھیے کہ جیکٹیشن کا سول سوٹ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ نکاح جو ہے بطور جو ہمارے سامنے ایویڈنس آیا ہے وہ پنجاب میں رجسٹر ہوا ہے۔ وہاں پہ چائلڈ میرج کے حوالے سے جو قانون پنجاب میں ہے کہ وہاں کی یو سی کو درخواست لکھی جاتی ہے، وہاں کی یو سی کوگنیزنس لیتی ہے، اور پھر فیملی کورٹ کو درخواست بھیجتی ہے۔ سنس کے حوالے میں ان کا مختصر پروسیجر ہے۔ ہم اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں کا ٹرائل کورٹ کوگنیزنس لے گا سن چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت کہ نہیں، اور اگر وہ ریزننگ کرتے ہیں کہ نہیں ہوں تو پھر پنجاب میں ٹرائل کرنے کا صرف چائلڈ میرج کے حوالے سے ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری، سب سے اول درجے کے اوپر بچی کی سیف کسٹڈی اور ریکوری ہے ہمارے نزدیک۔ نکاح نامہ انویلیڈیٹ ہونا یا نہ ہونا سب سیکنڈری ہے، اگر بچی اس وقت ہمیں نہیں پتا کن حالات میں ہے اور کہاں پہ موجود ہے۔ صرف سوشل میڈیا پہ جو کچھ لمحات کی کسی بچے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ کے یہ گمان نہیں کر سکتے کہ بچہ بالکل صحیح ہے، سیف ہے اور سیکیور ہے۔ یقینی طور پہ قانون اور قدرت یہ مانتی ہے کہ بچہ سب سے زیادہ نیچرلی سیف اپنے والدین کی آغوش میں اور اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ تو وہ پہلو بھی ہم ڈیفینیٹلی ڈسکور کریں گے، سوٹ فار جیکٹیشن کا اس کے اندر فائل ہوگا۔ میں نے آپ کے اندر پہلے وجہ بتا دی کہ پولیس نے ایک بہت سلپ شارٹ مینر کے اندر انکوائری کی ہے، انہوں نے بہت اہم حقائق جو ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے، بہت سے اہم شواہد انہوں نے کلیکٹ نہیں کیے ہیں،
اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو کہ کرمنل پروسیڈنگز کے اندر انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے اور نہ بائنڈنگ ہے، اور نہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے فیصلے سے متاثر ہو کے انویسٹیگیشن کرو، انہوں نے میرے خیال کے اندر ایک چھپنے کی کوشش کی ہے، ایک آڑ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے ایک سی کلاس میں چلان دے دیں، جبکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسی کوئی ڈائریکشنز جو ہیں وہ پولیس کو نہیں دی تھیں۔ دوسرا، میرے خیال میں جس طرف آپ کا اشارہ ہے، چونکہ ہم ایک درخواست جمع کرا چکے ہیں آئی جی آفس میں، اور اس درخواست میں بھی ہم نے یہ گراؤنڈ لیا ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اس کیس میں جو نئے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کی تعیناتی 30 مئی کو ہوئی ہے۔ جو آرڈرز ہائی کورٹ کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 30 مئی کو اس وقت کے جو ایس ایس پی اے وی سی سی ہیں ان کو ریپریمانڈ کیا گیا تھا کہ 3-4 پیشیاں گزرنے کے باوجود وہ بچی ریکور نہیں کرا سکے، اور اس وقت کے جو آئی جی صاحب تھے ان کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا اور شو کاز کیا گیا تھا۔ تو کیا اس کیس کو لے کے سندھ پولیس کے اندر کچھ اعلیٰ افسران کوئی ریزنٹمنٹ پال سکتے ہیں یا کوئی باعث رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے۔ کیا ان کے اثر و رسوخ کے اندر پولیس آفیسر جو کہ ڈی ایس پی رینک کا ہے آ سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ کیا اگر کل کو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کا مقدمہ اور دعویٰ سچا تھا اور واقعی میں کڈنیپنگ ہوئی تھی، تو جو عدالت نے ڈسپلنری ایکشن لیا پولیس والوں کے خلاف اس کو کریڈیبلٹی ملے گی؟ مگر اگر پولیس کل کو یہ بضد ہو جائے کہ ہم سی کلاس میں کیس فائل کر کے مہدی صاحب کا دعویٰ ہی سرے سے جھوٹا ظاہر کر دیں، تو جو ڈسپلنری ایکشن کورٹ نے اس وقت اپنے سامنے معاملات کو دیکھتے ہوئے موجودہ پولیس افسران کے سامنے لیا تھا اس کی نفی ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں پولیس کا اپنا، یا پولیس کا ایز اے ہول سندھ پولیس کا نہیں، کیونکہ دیکھیے ابھی بھی فیئر انویسٹیگیشن کی امید ہمیں آئی جی پی آفس سے جن کو ہم نے درخواست دی ہے، مگر کوئی بیوروکریسی کے اندر انفلوئنس کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے جہاں پہ سینئر پولیس آفیشلز کی وجہ سے انویسٹیگیشن سبوٹاج ہوئی ہو۔ اچھا ہوا آپ نے یہ خود سوال کیا۔ دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ 4-5 دن سے یہ کیس میرے سامنے آیا ہے۔ پہلی دن وجہ میری صرف میڈیا کے سامنے ڈسکلوز کرنے کی یہ کیس میں نے لیا ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے لوگ اچھے دل سے، اچھی نیت سے مظلوم لوگوں کی، مجبور لوگوں کی، یا جو مشکل میں لوگ کو مدد کرنا چاہتے ہیں، وہیں پہ کچھ عناصر کبھی نہ کبھی ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے چیمبر نے یہ کیس پرو بونو لیا تھا، مجھے اس کی وضاحت دینی تھی، تو اس لیے میں نے یہ بات ڈسکلوز کی کہ ہم نے یہ کیس لیا ہے۔ اس کے بعد آج پریس کانفرنس کرنے کی بنیادی طور پہ وجہ یہی پیش آئی ہے کہ گزشتہ روز میڈیا کے سامنے محترم آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، چلان ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے، کوئی فائنل جوڈیشل فائنڈنگ نہیں آئی ہے، پولیس نے ایک موقف اختیار کیا ہے۔ پولیس کا موقف حتمی موقف نہیں ہو سکتا، ایٹ بیسٹ وہ ایک ڈی ایس پی رینک کے ایک آئی او کی ایک انڈیویجول انویسٹیگیشن ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو آئی جی پی صاحب جو ہیں تمام شواہد کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ خود اس سے ڈس ایگری کریں۔ تو میرے خیال میں قبل از وقت تھا ان کا ایک ذمہ دار افسر کا بیان دینا۔ اگر والدین نے ماضی کے اندر کوئی بات کی ہے تو جس کی سگی بچی غائب ہو وہ جذبات میں بھی آ سکتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے، معاملات، حالات کے لیے ریڈی نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی شاید ایسی بھی بات کر سکتا ہے جس کا مفہوم کچھ اور ہو، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوں، مگر آئی جی پی صاحب جو ہے مجھ سے بہتر اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں بیان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک سیکنڈ، دیکھیے ہاں دیکھیے یہ سوال میرے خیال میں مجھ سے کرنے کے نہیں ہیں، یہ بہتر ہے کہ اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ والد صاحب سے کریں، چونکہ مجھ سے سوالے سے ایسے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میں یہاں پہ کسی بھی قسم کا سیاسی تبصرہ اوائڈ کرنا چاہتا ہوں اس کیس کے اندر، اس کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے۔ تیسری بات، سندھ حکومت کا صرف میں نے یہاں تک ذکر کیا
جو اے جی صاحب نے عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا جس کو عدالت کا حصہ بنایا، جہاں اے جی صاحب جو سندھ حکومت کی پوری حکومت کے سب سے اعلیٰ وکیل ہیں موقف دے رہے ہیں کہ یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے اور چائلڈ میرج لاء کا بھی اطلاق نہیں ہوتا، وہاں ایک زاویہ ایک نظریہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب لوگ کتنے سنسیئر ہیں کتنے سنسیئر نہیں ہیں، میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے۔ میرا یہ ماننا ہے جو بھی اب تک والدین کا ساتھ دیتا رہا ہے یقینی طور پہ نیک نیتی سے اور اپنی جتنی بھی اس کی دائرہ کار ہے جتنی بھی پرویس ہے اس کے تحت انہوں نے یقینی طور پہ معاونت کی ہوگی، حقیقی کی ہوگی۔ دیکھیے جی، ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ ایک جرنی ہے، ایک اوفینس شروع ہوتا ہے ان کے گھر سے کراچی کے اندر، اور پھر اس کی حتمی شکل جو ہے وہ صرف میرج نہیں ہے، میرج کے بعد بھی ایک کنفائنمنٹ کنٹینیو ہو رہی ہے جس کو ہم انلیگل مان رہے ہیں چونکہ وہ ایک کڈنیپنگ کے نتیجے میں رزلٹ ہوئی ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد اور سے بہت سے جرائم یا کرائم، چونکہ ہمارے سامنے بچی کا ایج کے علاوہ کوئی ایم ایل او نہیں آیا ہے، بچی کا کوئی میڈیکو لیگل نہیں ہوا ہے، صرف ایج کی حد تک اس کو ایم ایل او کہا جا رہا ہے، باقی بچی کے ساتھ کوئی ٹارچر ہے کوئی وائلنس ہے کچھ بھی ہے ہمیں نہیں پتہ، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، چونکہ یہ ایک جرنی میں اوفینس ہے تو ہمارا زاویہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ جورسڈکشن لے سکتی ہے۔ اگر عدالت کا اس کے اوپر کوئی اور موقف ہوگا اور ہمیں اعلیٰ عدالتوں سے ڈائریکشنز ملتی ہے کہ نہیں آپ پنجاب کے اندر جورسڈکشن بنتی ہے آپ وہاں کیس فائل کریں تو ایز پر کورٹ ڈائریکشنز ہم وہ ریمیڈی لیں گے۔ ایک سیکنڈ محترمہ پہلے بیٹھ کے سوال کیجیے گا، دوسرا میرے سینئر صاحب کونسل ہیں وہ صاحب آ گئے، جگہ ان کو دیجیے گا پلیز، ایک میں آپ کا سوال لوں گا، ان کو پلیز ایک بار آ کے بیٹھنے دیں ساتھ میں۔ ایڈوکیٹ نبیل نذیر احمد، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے سامنے ہیں ساتھ ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کی پیروی کر رہے ہوں گے، میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں گا بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ لیوک وکٹر جو ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیرا لیگل ہیں، چیف آف ریسرچ ہیں ان کیسز کے اندر اور ملٹیپل کیسز چائلڈ میرج کے دیکھ چکے ہیں، یہ لیگل ٹیم معاونت کر رہی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہاں آگے کیس کے والے سے بنیادی باتیں کر چکے۔ اچھا محترمہ میں پہلے ایک وضاحت کر دوں، چونکہ ایک پریس کانفرنس ہے، آپ بطور شہری سوال کر رہی ہیں یا بطور میڈیا سوال کر رہی ہیں؟ اگر آپ بطور شہری سوال کر رہی ہیں تو میں بہتر سمجھوں گا کہ آپ کو پریس کانفرنس کے علاوہ جواب دوں، پریس کانفرنس میں بطور میڈیا سوال کر رہی ہیں، جی بطور میڈیا سوال کیجیے۔ دیکھیے عدلیہ کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ذہن میں میرے خیال میں جب ہم کرائم امیجن کرتے ہیں یا انصاف یا عدالت امیجن کرتے ہیں تو کسی فلم کا تصور آتا ہے جہاں ایک ہی کورٹ بیٹھ کے تمام فیصلے کر دیتا ہے۔ عدالت الگ الگ دائرہ کار میں، آئینی دائرہ کار الگ ہے، کرمنل ٹرائل کا دائرہ کار الگ ہے، سول پروسیڈنگز کا دائرہ کار الگ ہے، گارڈین اینڈ وارڈ کے تحت کسٹڈی کا دائرہ کار الگ ہے۔ حسب بیجا کے اندر صرف مخصوص دائرہ کار ہے کہ جو ابڈکٹی ہے، جو گمشدہ ہے، جو انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے اس کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ میجر ہے تو اسے آزاد کر دیں اس کی خواہش کے مطابق، اور اگر مائنر ہے تو گارڈین کو دے دیں۔ وہاں کے اندر حسب بیجا کی پیشی کے اندر وہ پولیس انویسٹیگیشن کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے، نہ پولیس انویسٹیگیشن کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ اگر آپ نے پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو ٹرائل کورٹ ہے۔ جہاں تک ٹرائل کورٹ کی بات ہے اس وقت تک جب ہماری معلومات ہے مرکزی ملزم اس کیس کا جو ہے وہ عدم گرفتار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال کرنا کہ عدالت نے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کیا، جو اپلیکیشن جو درخواست عدالت کے سامنے ہے عدالت اسی کے اوپر رائے دے گی۔ عدالت اپنے دائرہ کار سے بڑھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ جی یہ سارے معاملات ہیں کیوں ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت اپنے سامنے موجود شواہد کو دیکھ کے جو دلائل ہیں ان پہ آرگومنٹس کرتی ہے۔ عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ اخبارات دیکھ کے یا سوشل میڈیا دیکھ کے ویو فارم کرے اور انکوائریاں شروع کر دے۔ تو یہ بھی ہمیں عدالت کے بارے میں اور عدالت کے رول کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ ہاں دیکھیے فیصلہ کس چیز کا، اگر کرمنل ٹرائل کا فیصلہ آتا ہے تو کرمنل ٹرائل کا فیصلہ ہمارے حق میں تبھی ہوگا جب ملزم کنوکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔
جہاں تک حسب بیجا کی بات ہے وہاں پہ بچی کی پروٹیکشن ہے جس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے، وہاں پہ کرمنل ٹرائل نہیں ہو رہا، وہاں پہ سزا کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ ٹرائل کورٹ کرے گا۔ جہاں پہ فیملی کورٹ کی بات ہے وہاں پہ بچی کی فائنل کسٹڈی والدین کے پاس رہے گی یا اسٹیٹ کی بات رہے گی کہ وہ بات ہے۔ کرمنل ٹرائل کے اندر اگر کنوکشن ہوتی ہے پورا ٹرائل چلنے کے بعد، تو کنوکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا ہوئی ہے اور حکم انا فیصلہ اسی کو کہتے ہیں۔ مگر اس چیز میں فرق کریں کہ ہائی کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگس ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگس ہیں اور ٹرائل کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگس ہیں۔ آپ سب کو بات کرنا چاہیں پلیز بات کریں۔ دیکھیے جو لیگل عمل تھا وہ تو سر نے آلریڈی بتا دیا ہے۔ ٹیم جو ہم نے چینج کی بیسیکلی ود دا ٹائم بینگ آپ کو ایز پر سناریو آپ کو چینجز لینی پڑتی ہیں، ہم نے یہی بیٹر سمجھا اور سر سے کے پاس گئے۔ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں اب میں کیا بولوں، جس طریقے سے کورٹ کے اندر جو کچھ ڈیسیژنز ہوئے، میرا خیال ہے پولیس نے اس کو میرے سے وہ لے لیا۔ اگر کورٹ نے معزز عدلیہ نے کوئی ڈیسیژن دیا ہے یا اس میں تو اس میں میرا تو وہ نہیں تھا۔ سیکنڈلی پولیس نے جو ہے وہ میرے ساتھ اب تو خیر کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہے، ایز پر سر انہوں نے بتایا بھی کہ رپورٹ تک انہوں نے ہمیں نہیں دی، باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں سیکنڈ چاہوں گا کہ اس میں ایک اس پہ جی اگین کیا سرائیوں کے اوپر باتیں کون کر رہا ہے؟ کیا آپ کی ملزم سے بات ہوئی ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے۔ افواہیں کیا انٹیلیجنس کے دائرے سے آئی ہے؟ اگین جب سے میں یہ 2 مہینے سے کیس دیکھ رہا ہوں، جب میں بطور وکیل بھی نہیں دیکھ رہا تھا، ایسی کنسپریسی تھیوری ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ افواہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور افواہیں اگر آخر میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے۔ بہتر ہے جو حقائق ہمارے سامنے ہوں ہم اس پہ سٹک کریں۔ یقینی طور کے اوپر افواہوں پہ فوکس کرنے سے معاملے ڈرمیٹک بن جاتے ہیں، شاید لوگوں کی دلچسپی اس میں ہو جائے، بٹ یقین جانیے میرے لیے بہت واضح ہے یہ بات کہ فنڈامنٹل ویلفیئر اس پورے کیس کے اندر صرف ایک انسان کا ہے جو کہ ایک کمسن بچی ہے جس کا نام دعائے زہرا ہے۔ پیراماؤنٹ وہ چیز ہے۔ کوئی حقائق اگر سامنے آ رہے ہیں، کوئی افواہیں اگر ہیں اور ان میں کوئی اگر واقعی کے اندر سچائی ہے، صداقت ہے، تو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے۔ ہم صرف ان باتوں پہ بات کریں گے جو حقائق میرے سامنے ہیں، اس حوالے سے خدشات کریں گے۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچی ایک گھر سے غائب ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے صوبے میں پائی گئی ہے، اس کی وہاں پہ نکاح ہو گیا ہے، اس کو یہاں سے وہاں تک کوئی منتقل کر کے لے کے گیا ہے، یہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑا جرم ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا مستقبل کے اندر اس بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے ابھی تک کے حوالے سے۔ اور یقینی جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ہم نے درخواست کی ہے کہ بچی کو ریکور کر کے پروڈیوس کیا جائے، تو پھر جو بھی آپ افواہیں کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ اس کا علاج اسی میں ہے نا کہ اگر ایک بار کورٹ کی سیف پروٹیکشن کے اندر بچی آ جائے گی تو باقی سارے معاملات خود ہی ایڈریس ہو جاتے ہیں جو آپ کو خدشات ہیں کہ ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے۔ مگر جو خدشات میٹر کرتے ہیں وہ والد کے میٹر کرتے ہیں، اس حوالے سے میں اگین رکھوں گا۔ آخر کے اندر تبصرہ جو ہے کلوزنگ کامنٹس ہمارے کاؤنسل نبیل قراچی صاحب دینا چاہیں گے، اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کنکلوڈ کریں گے۔ جی یہ پہلے بات کر لیں، یہ پہلے بات کر لیں، جی بات کر لیں۔ دیکھیں جی ہم اس سٹیج پہ جب ہم ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، جب ہماری پہلی درخواست ہے، اس پہلی درخواست کے تحت ہم نے اسینشلی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو کورٹ کو جب تک کہ اس کیس کو فائنلی ڈیسائیڈ کیا جائے تب تک کہ بچی کو